حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ تھے، اپنے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، یا امیر المؤمنین، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس آ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں ناکام ہوا تو آگے کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب کسی نیک شخص کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے بندے، میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سے تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، میں تیرا انتظار کر رہی تھی، اب تو میرے اندر آ گیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر وسیع ہو جاتی ہے اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ اس سے راحت اور سکون ملتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گناہگار قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے سختی سے جکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے بندے، تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، میں تیرا انتظار کر رہی تھی، اور اب تو میرے اندر آیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ قبر میں منکر نکیر نامی دو فرشتے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت خوفناک ہوتی ہے، ان کی آنکھیں بجلی کی مانند چمکتی ہیں، ان کی آواز گرجدار اور کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت بیل کے سینگوں کی مانند بڑے نوکیلے ہوتے ہیں۔ ان کے کندھے کے درمیان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلنا چاہے اور دوسرے کنارے تک پہنچنا چاہے تو کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے جسے دنیا کے تمام انسان اور جن ایک ساتھ مل کر بھی اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے۔ یہ فرشتے قبر میں ہر انسان کے پاس آتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا گناہگار، اور تین سوالات کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں۔ جو مومن دنیا میں اللہ اور اس کے دین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، وہ ان سوالات کا آسانی سے جواب دے دیتے ہیں، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، یا وہ مسلمان جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کیا، وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پائیں گے، حالانکہ وہ ان جوابات کو دنیا میں جانتے تھے۔ وہ صرف یہی کہیں گے، ہے افسوس میں نہیں جانتا، ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ جب گناہگار ان سوالات کا جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے اسے مارتے ہیں۔ ہتھوڑے کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ قبر میں چنگاریاں نکلتی ہیں۔ قبر میں گناہگار کو مختلف قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ زہریلے سانپ اور بچھو اسے مسلسل ڈستے ہیں۔ ان کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے، اگر زمین پر ایک بار گرا دیا تو قیامت تک کچھ نہ اگے گا۔ قبر سے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور گناہگار جہنم کی آگ اور عذاب کو دیکھتا رہتا ہے، اور جنت بھی دکھائی جاتی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی جاتی ہے۔ نیک شخص کے اعمال خوبصورت اور خوشبودار شکل میں آتے ہیں اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ گناہگار کے اعمال بدصورت، گندے لباس اور بدبودار شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں تمہارے وہ برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے رہے، اب تمہیں ان کا انجام دیکھنا ہوگا۔ اور یہ سن کر وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ یہ ویڈیو اور اس ویڈیو میں باتیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی تیاری ہے۔
ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہیے، دنیاوی خواہشات کے بجائے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے، اسے خود بھی سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور دنیا اور آخرت ایک ہی ہے۔ جو دنیا اور آخرت کو الگ الگ سمجھتا ہے تو پھر بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آگے اور آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں لکھیے کہ آگے آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو یا ڈاکیومنٹری چاہیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔